السلام علیکم دوستو۔ آج سے چند گھنٹے پہلے آ، ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے بالآخر اعلان کر دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر بات چیت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے یہ مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے، اور بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اپنے شہید رہبر آیت اللہ خامنہ کی رہنمائی اور موجودہ رہبر آیت اللہ سید مجتبی خامنہ کی ہدایت کے مطابق اس تمام عمل سے گزرا ہے۔ سپریم کونسل کی منظوری کی بنیاد پر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے مذاکرات جو کہ اسلام آباد میں شروع ہوئے تھے اپریل میں، سے متعلق مفاہمت کی یادداشت کا متن 15 جون کی شام حتمی شکل اختیار کر گیا، اور اس پر اب 19 جون کو دستخط ہوں گے سوئٹزرلینڈ میں۔ اب جو طے پانے والے معاہدوں کے تحت تمام محاذوں بشمول لبنان پر کے خلاف جو جنگ ہے، اسرائیلی حملے ہیں اور فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ مزید برآں ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری اور مکمل طور پر اختتام پذیر ہوگی۔ پریس ٹی وی جو ایران کا ایک اور ٹی وی ہے کے مطابق سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم او یو پر باضابطہ طور پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہوں گے، اور اس کانٹیکس میں یہ بھی کہا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات اس وقت تک ملتوی کر دیے جائیں گے جب تک دوسرا فریق یادداشت کے تحت اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کر لیتا، اور یہ وعدے وہی ہیں کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے، ایران کے منجمد اثاثے فوری طور پہ کوئی 24 ارب ڈالر بنتے ہیں، کم از کم 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ مفاہمتی یادداشت کے بعد دستخط ہونے کے بعد، اور باقی 12 ارب ڈالر جو ہے وہ پھر جو ٹیکنیکل مذاکرات ہوں گے اگلے 60 دن کے اندر اس دوران ان کو ریلیز کیا جائے۔ اس طرح ہر قسم کی پابندیاں، اقتصادی پابندیاں ایران پر جو لگی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ اب یہ خطرہ تھا کہ یہ لگ رہا تھا کافی عرصے سے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بہت بڑی رکاوٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی راہ میں، اور شاید اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، جو تازہ ترین انٹرویو، یہ کہا ہے کہ بنجامن یا نیتن یاہو بڑی مشکل شخصیت ہیں، انہیں امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ایران کو جوہری ہتھیار اگر ایران کے پاس ہوتے تو اسرائیل کا وجود شدید خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اور ساتھ میں انہوں نے نیتن یاہو پر تنقید بھی کی اور کہا کہ اسرائیل کی جو مسلسل کارروائیاں تھی، خاص طور پہ لبنان کے خلاف، انہوں نے معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اور یہ کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسرائیل 2 گھنٹے بھی برقرار نہ رہ پاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اب یہ تو جناب ہو گیا پاکستان ایران کی صورتحال۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے، پاکستان نے بہت زبردست کام کیا، دنیا بھر میں پاکستان کی مدح سرائی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مذاکراتی عمل میں مصالحت کار کے طور پہ پاکستان نے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر وزیرستان، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں امن کب لوٹے گا؟ کیا ان پرتشدد احتجاج کے سلسلے کا کوئی خاتمہ نظر آ رہا ہے، جو خاص طور پہ ہم نے حالیہ دنوں میں آزاد جموں کشمیر میں دیکھے ہیں؟ اب ایک بنیادی سوال اب میں اس میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، بنیادی طور پہ اسی پہ فوکس ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں ایکشن کمیٹیاں کیوں وجود میں آتی ہیں؟ ایسے رد عمل کو کیا چیز جنم دیتی ہے اور وہ پرتشدد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹیوں کا ابھرنا گزشتہ 1 دہائی کے دوران پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں ہونے والی اہم ترین سیاسی پیش رفتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ دونوں تحریکیں مختلف حالات میں وجود میں آئیں، لیکن ان کی جڑیں ایک جیسی ہیں: معاشی مشکلات، سیاسی محرومی کا احساس، آئینی ابہام
اور اس بڑھتے ہوئے تاثر میں کہ اسلام آباد کی تصویراتی اسٹریٹجک جس کو کہتے ہیں ترجیحات اور مقامی عوام کی ضروریات کے درمیان گہرا فاصلہ موجود ہے۔ پاکستانی ریاست ان تحریکوں کو بڑھتی ہوئی حد تک ایک سیکیورٹی مسئلے کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے بنیادی طور پہ وہ سیکیورٹی ہے کہ جہاں بھی خطرہ نظر آتا ہے فوج ڈپلوائے کر دیتے ہیں، مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیرونی دشمن عناصر مقامی بے چینی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب احتجاجی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحریکیں مقامی سطح پر پیدا ہونے والی معاشی اور انتظامی ناانصافیوں کا نتیجہ ہے۔ حقیقت غالباً ان دونوں موقف کے درمیان کہیں پہ موجود ہے۔ اب دو مختلف خطے ہیں، دو ملتی جلتی کہانیاں ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر۔ بنیادی طور پہ معاشی دباؤ جب جو ہے سب سے فوری محرک ہوتا ہے، خاص طور پہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو۔ آزاد کشمیر میں لوگ یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ جب یہ خطہ پاکستان کو بڑے پیمانے پر پن بجلی فراہم کرتا ہے تو مقامی عوام کو مہنگی بجلی کیوں خریدنی پڑتی ہے؟ گندم اور دیگر بنیادی اشیاء ضرورت کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اسی طرح جو تازہ ترین احتجاجی سلسلہ شروع ہوا اس کا تعلق ان مہاجر سیٹوں سے ہے جو کہ وادی سے یعنی سری نگر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ ٹوٹل 30,000 لوگ بنتے ہیں جن کے لیے 6 سیٹیں ہیں، اس کے علاوہ 12 سیٹیں ہیں جموں سے، تو کل ملا کے 12 سیٹیں مہاجرین کے لیے ہیں کوئی ٹوٹل۔ اور اس کی وجہ سے یہ وہ سیٹیں ہیں جو کہ آزاد کشمیر میں حکومتوں کو بنانے اور توڑنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی نمائندہ حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ آزاد کشمیر پر حکمرانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں جو رہتے پاکستان میں ہیں، جن کا تعلق بھارتی زیر قبضہ کشمیر سے ہے، لیکن وزارتیں اہم پوزیشنیں ان لوگوں کو مل جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک پرانی شکایت ہے۔ گلگت بلتستان میں اصل تبدیلی حالیہ برسوں میں اس وقت آئی جب خنجراب پاس کے ذریعے پاکستان چین تجارت متاثر ہوئی اور حکومت نے تجارت پر نئے ضابطے نافذ کیے۔ کئی دہائیوں سے سرحدی تجارت جو ہے وہ ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی۔ جب سرحدی بندشوں اور بعد ازاں سخت کسٹم قوانین نے اس نظام کو متاثر کیا تو مقامی آبادی نے اس سے صرف معاشی مسئلہ نہیں بلکہ اپنے معاشی حقوق پر حملہ سمجھا، اور حال میں بھی کوئی 3-4 مہینے تک خنجراب پاکستان چائنا سرحد کا جو علاقہ ہے وہ بند رہا۔ اور جو گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے مضبوط ہونے کی وجہ جو تھی وہ پاکستان چین سرحدی تجارت میں بڑی رکاوٹیں تھی، اور یہ جیسے میں نے کہا کئی مہینے تک یہ خنجراب پاس اور سوست ڈرائی پورٹ سے وابستہ علاقوں کے لیے جو تجارت تھی وہ بند رہی، اور اس طرح لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں کا روزگار براہ راست متاثر ہوا، ٹرانسپورٹ سرگرمیاں کم ہوئیں، گوداموں میں سامان پھنس کر رہ گیا، روزگار کے مواقع سکڑ گئے۔ جب حکومت نے اس کے بعد کسٹم قوانین سخت کیے، ٹیکس وصولی بڑھائی، دستاویزی جو قوانین تھے وہ نافذ کیے، لیکن پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے کامیابی سے تاجروں کے مسائل کو عوامی حقوق کے سوال سے جوڑ دیا۔ اس میں تمام لوگ شامل تھے۔ دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آئینی ابہام، کہ صرف معاشی مسائل ان تحریکوں کے تسلسل کی وضاحت نہیں کرتے بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں کا آئینی درجہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ گلگت بلتستان کے باشندے پاکستان کے زیر انتظام ہیں لیکن انہیں مکمل آئینی نمائندگی حاصل نہیں ہے، اسی لیے ایک نعرہ یہ بھی سامنے آیا کہ نمائندگی نہیں تو ٹیکس بھی نہیں، یعنی اگر گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی صوبہ نہیں ہے تو پھر وفاقی ٹیکس کس بنیاد پر نافذ کیے جاتے ہیں؟ اور آزاد کشمیر اس کے اپنے ادارے موجود ہیں لیکن مقامی آبادی کا ایک بڑا حصہ سمجھتا ہے کہ اہم فیصلے بالآخر اسلام آباد ہی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران 3 حکومتیں بدلی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اسلام آباد میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی بغاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بنیادی سوال اصل نمائندگی سے ہے، 12 جو جماعتیں ہیں اس سے ہے۔ اب اس کے نتیجے میں گزشتہ سال اکتوبر میں بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدے میں جو خصوصی نشستیں ہیں کم از کم پہلے مرحلے میں ان کو جزوی طور پہ ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں حکومت اپنے اس وعدے سے پھر گئی، یا پھر یہ کہ وہ وعدہ سنجیدہ
نہیں تھا، اور اسی وجہ سے حالیہ جو مذاکرات، جو تشدد کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی اب تک کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا جو بنیادی مسائل ہیں، یعنی اس آزاد کشمیر کے عوام کی حقیقی نمائندگی اس کی مجلس قانون ساز میں، کیا وہ مسئلہ حل ہو پائے گا یا نہیں؟ کہ اب چاہے گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، احتجاج کرنے والوں کا، دونوں ایکشن کمیٹیوں کا یہ موقف ہے کہ حکومت اکثر وعدے تو کر لیتی ہے لیکن ان پر مکمل عمل نہیں ہوتا۔ اسی احساس نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں میں احتجاجی تحریکوں کو آ، دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس سے پہلے مئی 2024 میں بھی ایک آزاد کشمیر میں تحریک چلی تھی، اس کے نتیجے میں پھر بجلی کے نرخ کم ہوئے، گندم سبسڈی بحال ہوئی، وفاقی امداد ملی اور سرکاری مراعات کے جائزے کی یقین دہانی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کو غیر معمولی مراعات حاصل ہوتی ہیں، جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کو ترس جاتے ہیں۔ اب ستمبر اکتوبر 2025 میں بھی حکومت اور کمیٹی کے درمیان معاہدہ ہوا، متعدد مطالبات تسلیم کیے گئے لیکن عمل درآمد نہ ہوا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے گلگت بلتستان میں حکومت کو مجبور کیا کہ گندم سبسڈی اور نئے ٹیکس اقدامات پر نظر ثانی کرے، سرحدی تجارت سے متعلق مسائل پر مذاکرات کرے۔ اب چاہے آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، یہ دونوں بڑے حساس علاقے ہیں پاکستان کے، یعنی چین تک پاکستان کا واحد زمینی راستہ گلگت بلتستان سے ہو کے جاتا ہے، سی پیک کا مرکزی دروازہ ہے، چین بھارت اور افغانستان سے متصل ہے، پانی اور پن بجلی کے اہم ذخائر رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں عدم استحکام صرف مقامی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی اور پاکستان چین تعلقات کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ اس طرح کشمیر پاکستان کے موقف کا اہم ستون ہے، لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع ہے، اہم پن بجلی منصوبوں کا مرکز ہے، پاکستان کے سفارتی بیانیے کا ایک لازمی جزو ہے، لہٰذا یہاں عدم استحکام پاکستان کی کشمیر پالیسی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان خطوں میں واقعی اس قسم کی کمیٹیوں کا ظہور، چاہے گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی یا آزاد کشمیر، وہ اندرونی جو کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو یہ ایک سیکیورٹی خطرہ بھی بن جاتی ہیں جن سے بیرونی طاقتیں فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں۔ لہٰذا جب کسی خطے میں یعنی معاشی بے چینی ہو، سیاسی محرومی ہو، آئینی ابہام ہو، اداروں پر اعتماد کمزور ہو، یہ تمام عوامل موجود ہوں تو وہ خطہ بیرونی اثر و رسوخ کے لیے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ تر معاملات میں بیرونی طاقتیں جو ہیں تحریکیں تخلیق نہیں کرتی بلکہ پہلے سے موجود شکایات کو ہوا دیتی ہیں، انہیں بڑھاوا دیتی ہیں یا ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پاکستانی حکام ہر مرتبہ یہی کہتے رہے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ بیرونی عناصر ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، بلکہ اے جے کے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے مرکزی رہنماؤں پہ پابندی بھی اسی لیے لگا دی ہے، کہا گیا کہ ان کو بیرونی امداد ملتی ہے۔ بلوچستان جو بلوچ یکجہتی کونسل ہے اس کو بھی اور اس طرح فتنۃ الخوارج ہندوستان جس کو کہتے ہیں بلوچ لبریشن آرمی، ان کو بھی بیرونی طاقتوں کا اعلی کار قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کیا محض کسی بھی تحریک کو بیرونی طاقتوں کا اعلی کار قرار دے کر اصل مسائل سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟ مسائل تو موجود ہیں، بیرونی آپ کے جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، لہٰذا اصل چیلنج کیا ہے پاکستان کے لیے؟ یہ نہیں ہے کہ بیرونی طاقتیں ان خطوں میں دلچسپی رکھتی ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اتنے پیکیجز، سبسڈیز اور مذاکرات کے باوجود احتجاج بار بار کیوں اٹھتے ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹیاں مسئلہ نہیں بلکہ مسئلے کی علامت ہیں۔ یہ پاکستان کے دو انتہائی اہم اور حساس خطوں میں موجود گہرے سیاسی، معاشی اور انتظامی تضادات کی عکاسی ہیں، اور اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ان تضادات اور جتنے بھی یہاں پہ محرومیاں ہیں ان کا جلد از جلد سدباب کیا، چاہے وہ بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے یا آزاد کشمیر ہے، ورنہ پاکستان کے لیے یہ مسلسل ایک اسٹریٹجک چیلنج اور فالٹ لائن کے طور پہ سرگرم رہیں گی، اور ظاہر ہے اس سرگرم رکھنے کے لیے ان کو بیرونی عناصر بھی شے دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔